تو میں عرض کر رہا تھا، چاہے وہ ناچاکیوں کا مسئلہ ہو، شوہر و بیوی کا پرابلم ہو، رشتے نہیں آ رہے ہوں رشتوں کے لیے، یا رشتے آتے ہیں بگڑ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اس کے لیے تاکہ صحیح رشتہ لگ جائے، اسی طریقے سے امتحانوں میں بچوں کے کامیابیوں کے لیے، بچہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے اس کے لیے، تو بے شمار اس کی فائدے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، شروع میں صلوات اور آخر میں صلوات، اور بیچ میں 21 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج کے اس دور میں جو بالکل دوڑا دوڑی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، ایسے میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تو آج ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ آسانیاں دے دی کہ ہم گھر بیٹھے ان پروگراموں کو کرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور دعا ہے کہ تا ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک یہ ایسے ہمارے یہ پروگرام چلتے رہیں، تو یہی شاید ہماری اور آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے، ورنہ ہمیں اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں جانے کا کیا یقین ہو سکتا ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک جو ہے نا بہت ہی پریکٹیکل ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے بچے میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، اس کا ہمارے یوتھ پر، ہمارے بچوں پر، وہ جوان ذہنوں پر جو ابھی بن رہے ہیں اس پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور پیرنٹس کو اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ اس لیے اس ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ حضرات منتظر رہتے ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہوں، اور اس مرتبہ بھی میں نے جو میرا خود کا چینل ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، اس میں بھی جو میرے لیکچرز چلتے ہیں، اس میں نے لیسن نمبر 148 میں بھی یہ تحفہ دیا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ یونیورسلی یہ تحفہ چاروں طرف پھیلے، اس لیے میں نے اس پروگرام میں بھی اسی تحفے کو دینے کا جو ہے نا ارادہ کیا ہے۔ دعا جو ہے انسان کی، یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی تقدیر کوئی جو تقدیر کا لکھا ہوا مٹا نہیں سکتا، یہ تو حقیقت ہے، تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا لیکن تبدیل ضرور ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ اور واحد چیز جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، جو لکھ دیا لکھ دیا، لیکن پھر بھی اتنا کریم ہے وہ، اتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار، اتنا محبت کرنے کے لائق ہے وہ، کہ اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے۔ چوتھے امام کے جملے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پروردگار اگر تو نے حکم نہ دیا ہوتا دعا مانگو تو میں کبھی دعا نہ مانگتا، اس لیے کہ جو کچھ تو نے کیا وہ اپنے علم کے اعتبار سے کیا، اپنی شخصیت کے اعتبار سے کیا، اپنی کبریائی کے اعتبار سے کیا، تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر کرتا ہے، میں کون ہوتا ہوں میں کہنے کے لیے کہ میرے لیے یہ کر وہ کر، لیکن تو نے دعا کو بذات خود بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے، لہٰذا میں دعا کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے ہم میں اور اہل بیت اطہار میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارا جو دیکھنے کا انداز ہے خدا کے لیے وہ الگ ہے، ان کا جو معرفت کا انداز ہے وہ بالکل الگ ہے۔ بہرحال جو کچھ ہمارے علماء کو، ہمارے فقہاء کو، ہمارے عرفاء کو یہ علوم ملے ہیں، یہ اسی آستان اہل بیت کے دروازے کے یعنی صدقے میں، بلکہ یوں کہوں کہ ان کی ٹھوکروں کے صدقے میں اگر کسی کو ہلکی سی کوئی چیز مل جائے تو عالم بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان سے متمسک ہے، ہمارے پاس ذخیرے موجود ہیں، تحفۃ العوام کی شکل میں، دعاؤں کی کتابوں کی شکل میں۔ تو اب ان میں سے ایک عمل جو اکثر و بیشتر لوگ پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں مولانا
میرا یہ کام نہیں ہوتا، میں نے یہ عمل کیا، فلاں عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو ائمہ طاہرین نے ہمیں مایوس نہیں کیا، ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال بھی دیے جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو کیسی پریشانی کی نہ ہو، 21 دن کا ایک عمل ہے، چاہے وہ اولاد کی پریشانی ہو یا گھر میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں شوہر اور بیوی میں، کبھی کبھی نظر بھی بڑی خراب ہوتی ہے، نظر لگ جاتی ہے کسی کی محبت پہ تو ان میں آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اہل بیت اطہار نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھی دیکھو محبت سے تو ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، ورنہ تمہاری نظر بھی لگ سکتی ہے۔ بتائیے، اس لیے کہ نظر میں تھوڑا سا شر موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، ماں باپ کی بھی اگر نظر لگ جائے تو لہٰذا ہر شے کے لیے بسم اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس کا مسلسل استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، چاہے وہ ناچاکیوں کا مسئلہ ہو، شوہر و بیوی کا پرابلم ہو، رشتے نہیں آ رہے ہوں رشتوں کے لیے، یا رشتے آتے ہیں بگڑ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اس کے لیے تاکہ صحیح رشتہ لگ جائے، اسی طریقے سے امتحانوں میں بچوں کے کامیابیوں کے لیے، بچہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے اس کے لیے، تو بے شمار اس کی فائدے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، شروع میں صلوات اور آخر میں صلوات، اور بیچ میں 21 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ سورہ رحمان کی آیت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد تو ہوتی ہے، یہ کیونکہ سورہ رحمان بہت عظیم سورت ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ سے آئی سی یو وغیرہ میں بھی لگایا جاتا ہے، جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کا ریدم صحیح ہونے لگتا ہے، ہارٹ بیٹ صحیح ہونے لگتی ہے اس آیت کو سن کے۔ تو بہرحال، تو یہ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے جس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 دن تک پڑھنا ہے۔ جس نیت سے آپ پڑھیں گے وہ کام آپ کا انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن شرط ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ضرور ہوگا۔ بچوں کی طرف جو ہے نا دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے آج کی دنیا میں، کیونکہ ینگ دماغ جو ہے، ینگسٹرز جو ہے، یا ٹین ایجرز کہہ لیجئے یا بچے کہہ لیجئے، نوجوان کہہ لیجئے، ان کے جو ذہن ہے نا یہ بالکل کولے کاغذ کی طرح ہے۔ یہ وہ ایج ہے، یعنی 10 سے لے کر 20 تک جو ایج ہے، بلکہ اکثر سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں 13 سے 20 یا 13 سے 22 جو بھی ہے، یہ ایج بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی میں بچہ جو ہے کسی ایک لائن کی طرف چل پڑتا ہے، وہیں پہ اسے صحیح طریقے سے فلٹر کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے پیش آنا چاہیے۔ مولا کائنات نے بھی کہا ہے کہ بچے کو 1 سال سے لے کر 7 سال تک شہزادوں کی طرح پالو، پھر 7 سے 14 تک غلاموں کی طرح پالو، یعنی ان سے کام کرواؤ، پھر 14 سے لے کے 21 تک دوست بن جاؤ، اس لیے کہ جب آپ دوست بنو گے تو وہ ہر چیز آپ سے شیئر کرے گا۔ ورنہ میڈیا نے، یہ جو آج کل میڈیا اتنا خطرناک رول پے کر رہا ہے، اس سے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں۔ فائدوں سے زیادہ نقصانات ہمیں نظر آئیں گے۔ فائدے کیا ہیں؟ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، آن لائن مجلسیں ہوتی ہیں، آن لائن آپ کو ہر چیز ملتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو آن لائن۔ پھر آن لائن ہی آپ کو جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے سامان ملتے ہیں انسان کو، چاہے وہ برے انٹرٹینمنٹ میں چلا جائے یا بھلے انٹرٹینمنٹ میں چلا جائے، یہ بھی آن لائن، یعنی آپ کو اچھی چیزیں بھی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ آپ کی مٹھی میں آ گئی ہیں، بری چیزیں بھی آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ ہاتھ آپ کا، موبائل آپ کا، آنکھ آپ کی، اب آپ دل کس کا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ دل شیطان کا ہے یا اللہ کا؟ اس کا ایک ہی مالک ہو سکتا ہے، یا تو شیطان یا اللہ۔ جس کے دل میں خدا رہتا ہے وہ کبھی غلط چیزیں نہیں کرتا، جس کے دل میں شیطان بس جاتا ہے، اور وہ دل، چھٹے امام فرماتے ہیں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل ایک شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، قلب جو ہے
اس میں ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا ڈاٹ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا ڈاٹ، پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں جو کالا دل ہو جائے تو پھر اس پہ نہ کوئی نصیحت کام کرتی ہے، وہ بالکل الٹے کٹورے کی طرح ہو جاتا ہے۔ الٹا کٹورا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ اگر سیدھا کٹورا پانی میں ڈبوئیں تو بھر کے نکلتا ہے، الٹا کٹورا جو خالی آپ سمندر میں بھی ڈبو دیں وہ بھرتا نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اپنے دل کو نورانی رکھو، اس میں ہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ہم بشر ہیں، بشر سے بے ہٹا لو تو شر ہی رہ جاتا ہے۔ یہ تو صدقہ ہے نقطہ بائے بسم اللہ کا کہ بے نے بشر کی آبرو رکھ لی۔ تو سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے بچوں پہ بہت کین واچ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم نے اگر اسمارٹ فون دے دیے ہیں تو اس کا یوز کیا کر رہے ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھیے کہ بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہے، اسے چاہے بہترین مذہبی بنا دو، بہترین عالم بنا دو، بہترین انجینئر بنا دو، بہترین ڈاکٹر بنا دو، جو کچھ آپ بنا سکتے ہو یہی پیریڈ ہے۔ 14 سے لے کے 21-22 سال کے اندر جو بن گیا بچہ وہی آگے بڑھتا، ورنہ خدا نہ خستہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے بچے بگڑ جاتے ہیں، بعد میں توفیق کسی کو مل گئی اچھا ہو گیا، ورنہ اکثر و بیشتر خراب جاتے ہیں۔ اور ان گھرانے کے بچے جس میں ماں بھی کام کرنے چلی جاتی ہو، باپ بھی کام کرنے چلا جاتا ہو، بچے گھر میں اکیلے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے ان لوگ کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اسمارٹ فونز کے یا لیپ ٹاپ وغیرہ پہ بیٹھ گئے، اب کیا دیکھ رہے ہیں کسے معلوم۔ آج کل تو سکولز بھی بہت سی جگہ بند ہو گئے، پھر آن لائن اسٹڈیز کے نام سے اب اس ایک جو ٹیوٹر ہے، جو ٹیچر ہے، وہ جو پڑھا رہا ہے، اس کے پاس 50 بچے پڑھ رہے ہیں آن لائن پہ، وہ کہاں توجہ دے پا رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال تو بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہے، اس پہ جو لکھنا ہے پیرنٹس کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلا رول پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ ان کا کیا رول ہے کہ they should watch them keenly. What is my son is going to do now? Or what he is doing. اگر ہم اپنے بچوں سے غافل ہو گئے تو پھر خطرناک کنسیکوینسز کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ بچے ہم پہ دوش دیں گے، ٹھیک ہے ہم نادان تھے، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔